وہ مر جاتی ہے یا روح نکل جاتی ہے تو وہ کوئی جنت دوزخ برزخ میں نہیں جاتی ہے، وہ ہوا میں معلق رہتی ہے. اور پھر امام جو ہے وہ اگر اس کے گناہ معاف ہوں گے، اس کے پیچھے اس کے لوگ پیسے دیتے رہیں گے تو امام صاحب اس کی روح کو جو ہے وہ اصل میں واصل کر دیں گے، یعنی اپنے اندر اس کو حلول کروا دیں گے، اور وہی اس کا موکش ہے، وہ اس کی راہ نجات ہے. اب یہ ہوتا ہے کہ ایک ان کا واقعہ اس طرح یہ اپنے وائز پڑھتے رہتے ہیں کہ ایک عورت تھی، وہ مر گئی، اس کی انگوٹھی جو ہے وہ کفن دفن کے وقت اس کے بیڈ کے نیچے گر گئی، تو وہ عورت کوئی ہزاروں سالوں تک آسمان پہ لٹکتی رہی، اس کو موکش نہیں مل رہا تھا. تو اب یہ اسماعیلیوں کو یہ بھی خوف ہوتا ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے نا تو آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ اس کا لوٹا تک بھی جماعت خانے میں جمع کروانا پڑتا ہے، اس کی استعمال کی کوئی چیز بھی آپ گھر میں نہیں رکھ سکتے، کپڑے لٹے سونے زیور. انفیکٹ کچھ لوگ تو اپنی پوری جو کمائی ہوتی ہے اس کو لائف کی مجالس کے اندر ان کے ہاں پیسے دیے جاتے ہیں، اور اس کے اندر وہ لوگ پوری پراپرٹی بھی امام کو نظر کر دیتے ہیں کہ اس کے بدلے امام جو ہے وہ ہمیں اصل میں واصل کر دے گا. تو اتنا بڑا دھندا چل رہا ہے کہ ایک جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے گناہ معاف فرمائے اور ہمیں جنت میں جگہ عطا فرمائے، ان کے یہ لالچ ہوتی ہے کہ امام سارے ہمارے پیسے لے لے اور بدلے میں ہمیں اصل میں واصل کر دے. تو یہ اس طرح کا بزنس ہے. یعنی آپ اندازہ کریں اس چیز کا کہ اسلام میں وراثت کے حوالے سے اتنی تلقین کی گئی ہے کہ آپ نے اگر کوئی ہدیہ کرنا ہے نا تو اس کو بھی ایک مخصوص حد تک رکھا گیا ہے کہ جب تک آپ ورثاء کا حقوق ادا نہیں کر دیتے آپ پراپرٹی میں سے کسی کو ہدیہ بھی نہیں کر سکتے. مگر آپ یہاں چیک کریں کہ قادیانیت میں کیا ہے کہ یہاں پر موسی ایک پورے کا پورا ڈپارٹمنٹ بنا دیا گیا، رسالہ لکھا گیا الوصیت، اور اس میں باقاعدہ تذکرہ کے اندر الہام کے ذریعے اس چیز کو سامنے رکھا گیا کہ اللہ نے الہام کر دیا ہے، جو دل آتا تھا اللہ پر ڈال دیتا تھا مرزا قادیانی. وہ کیا جملے چیک کیجئے گا، ہم نے ایک بار پڑھا بھی تھا وصیت کے اوپر، شیخ صاحب بھی موجود تھے. مرزا قادیانی کہتا ہے کہ مجھے الہام کیا گیا ہے کہ تمہارے اہل بیت کو اس سے ایکسکلوڈ کر دیا گیا ہے، ایکسیپشن دی گئی ہے، اور غیر اہل بیت یعنی مرزا قادیانی کی جتنی جماعت ہے اس کی فیملی والے نہیں ہیں، ان سب کو پر وصیت واجب کر دی گئی ہے، اور جو اس میں شک بھی کرے گا اس کو منافق کہا گیا ہے. یہ الہام ہے، یہ وصیت میں جو شک کرے گا وہ منافق ہے. اور یہ دیکھ لیں یہاں بھی پوری پراپرٹی جو ہے وہ لے کے جا رہے ہیں. اس سے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ کیا طریقہ کار ہے. جی حالانکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کر ہی یہاں نہیں پہ سکتے. کوئی بندہ یہ کہہ کے جاتا ہے نا، سوری، اسلام کے اندر اگر کوئی مسلمان یہ کہہ کے جائے نا اپنی ول کے اندر یہ لکھے کہ میرا سارا مال اللہ کے راستے میں دے دو، یہ بھی غلط ہے. علماء کہتے ہیں کہ قرآن کی آیت کی نص کے مطابق یہ حرام ہے. آپ اپنے ورثاء کا حق اللہ کے راستے میں بھی نہیں پورا دے سکتے، ان کا حق اللہ نے مقرر کیا ہے. اتنی بڑی بات ہے. یوصیکم اللہ، یہ الفاظ ہیں کہ اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے، اللہ کی ول یہ ہے کہ تم اس کا جو حق ہے وہ رسا کے وہ دو. خیر ایسا ہی ہے. دیکھیے پیسوں کا ذکر آیا ہے اور ناندی کی بات نہ ہو تو یہ بہت بڑی میرے خیال سے ایک کمی رہ جائے گی. ناندی جو ہوتی ہے وہ آپ کو بتا دو کہ جماعت خانے میں ہر اسماعیلی دن میں ایک دفعہ اپنے گھر سے کھانا پکا کے لے کے جاتا ہے، وہاں پہ سب ٹیبلز پہ جمع کرتے ہیں اور پھر اس کی بولی لگتی ہے، یعنی کہ ایک کا پکایا ہوا کھانا دوسرا خرید رہا ہوتا ہے. یعنی غریب نہ خرید سکتا نہ بیچ سکتا، اس کا تو بیچارے کا ایسا ہی حال ہوتا ہے. تو وہ جو پیسے ہوتے ہیں وہ امام کے گلے میں جاتے ہیں. اب آپ سوچیں کھانا کسی کا، خرید کوئی اور رہا ہے، اور بدلے میں اس کے جو پیسے جو بولی لگتی ہے. یعنی کہ آپ سوچیں کہ دال کی ایک پلیٹ جو ہے وہ 1200 اور ہزاروں میں بھی بکتی ہے. امام کی مہمانی جو ہوتی ہے کہ ہم نے یہ کھانا پکا کے لے آئے، امام موجود نہیں ہے لیکن یہ اس کی مہمانی ہے، تو جو خریدے گا وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ امام نے مجھ سے میرے ذریعے کھا لیا، لیکن پیسے جو ہے وہ امام کے گلے میں، اور یہ روز کا کاروبار ہے. حساب لگائیے. یہ زبردست سسٹر ہو گیا. علینا جی اس کی جی بالکل ایک پیرلل جو احمدیہ کلٹ کے اندر ہے، وہ ان کا ایک چندہ چلتا ہے جلسہ سالانہ کے نام سے، کہ یہ جو مطلب وہ جلسہ پہلے ایک ہی ہوتا تھا وہاں پہ پاکستان میں، تو مطلب سارے لوگ وہاں پہ آتے تھے، دوسرے شہروں میں یا ملکوں والے کوئی نہیں تھے. اب چونکہ ہر ملک کے اندر ہوتا ہے، لیکن جو سینٹر مرکز کا جو ہے سینٹر ان کا جس میں خلیفہ ہے جہاں پہ، تو وہ چندہ ہر احمدی پہ لازم ہے سالانہ، مطلب جو جلسہ ہے اس کا چندہ. اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ جتنے بھی لوگ آتے ہیں وہ رہتے ہیں کھاتے ہیں، جو ان کا سارا کھانے پینے کا ہوتا ہے سلسلہ، اس کو وہ کرتے ہیں کہ لنگر خانہ مسیح موعود،
کہ مسیح موعود کا جو کچن ہے، جو وہاں سے کھانا ملتا ہے وہاں سے، اب پیسہ اس میں ہر بندہ دے رہا ہے اور نام دیا ہوا ہے کہ جی مسیح موعود تو آپ کو کھلا رہا ہے۔ واہ، مطلب اندازہ کریں کہ مطلب ان کی شفافیت کا، ان کی ایمانداری کا، کہ لوگ خود پیسہ دے رہے ہیں اور یہ کہہ کے کھا رہے ہیں کہ جی ہمیں ہمارا مسیح موعود، ہمارا امام، ہمارا نبی جو ہے وہ ہمیں دے رہا ہے کھانے کو، پیسہ انہوں نے خود دیا ہوا ہے۔ اور جو دوسری بات آپ نے کی کہ جی سارا کچھ ان کو دینا پڑتا ہے، یہاں پہ میں یہ کہوں گا کہ احمدیوں کا جو سسٹم ہے وہ تھوڑا سا سمارٹ ہے، میں اس زمن میں دیکھتا ہوں، وہ یہ کہ اس شخص نے ایک پرماننٹ، کیونکہ جو شخص وصیت کر دے، وصیت اس نے یہ کر دی کہ جی میں کم سے کم جو ہے نا مطلب وہ 1/10 ہے، اور زیادہ سے زیادہ وہ 1/3 دے سکتا ہے اپنا، کہ جی میں یہ وصیت دے رہا ہوں کہ میرے مرنے پہ جو بھی میرا ایسٹس ہیں ان اینی شیپ، اس کا یہ ایک وارث ہے، جو جماعت احمدیہ جو ان کی مین ہے وہ وارث ہے اس میں ایک۔ اب یہ پرماننٹلی جب تک وہ شخص زندہ ہے، اس کی تنخواہ میں سے 1/10، 1/7، 1/3 جو بھی اس نے کیا، وہ پرماننٹ ان کی کمائی جو ہے ان کے جمع ہو رہی ہے۔ اچھا، اس کا مصرف اس نے لکھا تھا کہ یہ خرچ ہوگا اسلام کی اشاعت کے لیے۔ اب اسلام کی اشاعت کا سن لیں کہ 30 سے زائد چندے کہ جی کتابیں چھاپنی ہے، قرآن چھاپنا ہے، مسجد بنانی ہے، فلاں چیز کرنی ہے، یہ ان سب کا چندہ علیحدہ۔ او بھائی، یہ جو چندہ تم نے 1/6 جو ہے 6.25% ہر انسان کی انکم پہ لے رہے ہو، وہ کہاں جا رہا ہے؟ تو وہاں پہ بات آتی ہے کہ تمہیں ایکسپیل کیا جاتا ہے، یو ہیو نو رائٹ ٹو آسک اے کوسچن، پبلک منی۔ آپ دنیا کے ہر ملک میں، یہ بھی میں یہاں پہ لوگوں کی اطلاع کے لیے میں عرض کر دوں کہ دنیا کے ہر ملک کے اندر یہ احمدیہ جو اپنے آپ کو کمیونٹی کہلاتی ہے، یہ ایز اے چیریٹی آرگنائزیشن، یہ ریلیجس نہیں، یہ ایز اے چیریٹی آرگنائزیشن یہ رجسٹرڈ ہے دنیا کے ہر ملک کے اندر۔ اور یہ جو ڈونیشن چندہ لیتے ہیں، یہ چیریٹی کے نام پہ لیتے ہیں۔ دنیا میں کہیں پہ بھی چیریٹی کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم کسی سے جا کے کہیں تمہاری انکم کتنی ہے اور اپنی انکم پہ اتنا پیسہ دو۔ یہ واحد ہے۔ اور انہوں نے جس طرح سے ان ویسٹرن کنٹریز میں ایون ان ممالک کو بیوقوف بنایا ہوا ہے، everybody, the Muslims should open their eyes and they should bring it to the notice of the governments کہ look at this one۔ وہ یہ سمجھتے ہیں جی ہم پہ تو نہیں ہو رہا، او بھائی آپ پہ تو نہیں ہو رہا، لیکن یہ ایک ملک کے سسٹم کو ابیوز کر رہے ہیں۔ آپ اس کی بھی یہ آپ کے لازم بن جاتا ہے آپ کے لیے کہ آپ جی زبردست جی۔ اچھا، بہت شکریہ۔ اچھا، کل کالرز جو ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑے ہیں۔ میں بالکل فرما رہا ہوں کہ جناب مسلمان جو ہیں وہ اسٹیج چھوڑ جائیں، اس سے پہلے کہ میرا بھائیو آپ بلاک ہو جائیں، ٹھیک ہے نا جی؟ تو مسلمان چھوڑ جائیں۔ تو یہ ہمارے ساتھ جناب لرنر موجود ہیں، ان کو دیکھتے ہیں۔ جی لرنر بھائی۔ ہیلو ہیلو جی لرنر بھائی، آپ ہیلو عامر بھائی، احمدی ہیں، اسماعیلی ہیں یا کیا ہیں؟ جی بھائی میں نان مسلم ہوں۔ نان مسلم کون سی کیٹیگری کے ہیں جی؟ ہندو۔ ہندو ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ جی بھائی کیا کہنا چاہتے ہیں آپ آج کے مدعا پر؟ آپ نے بات ساری سن لی؟ ہاں سر، اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں، مطلب میں نے زیادہ دھیان سے، کیونکہ مجھے یہ پتا بھی نہیں ہے احمدی اب جو آپ کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، سنیے گا، سن لیجئے گا میرا بھائی، ٹھیک ہے؟ آپ سن لیجئے گا پیچھے سے، اس کے بعد آپ آ جائیے گا میرا بھائی، ٹھیک ہے؟ ہمارے ساتھ کارتک گرگ بھائی ہیں۔ میں چاہ رہا ہوں جنہوں نے آج کی گفتگو سنی ہے ان کو موقع دیا جائے، ٹائم سے بچا جائے، ہمارے پاس بڑا لمیٹڈ سا ٹائم ہوتا ہے۔ کارتک گرگ بھائی۔ جی بھائی۔ نہیں سنا، اتنا نہیں سنا تھا۔ نہیں سنا، ٹھیک ہو گیا بھائی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اور بھائی کوئی جوائن کرنا چاہتے ہیں جو پروگرام سن رہے ہیں، جنہوں نے گفتگو سنی ہے، وہ ضرور آئیں۔ طاہا سلطان، آپ قادیانی ہیں یا اسماعیلی ہیں؟ چھوڑ گئے ہیں، لیں جی، اتنی ساری گل سی۔ اس کی وجہ کیا ہے عامر؟ اس کی وجہ کیا ہے؟
शेख साहब पता नहीं, मैं तुर जाना हो सकता है फिर कोई आ जाए। नहीं आमिर भाई, मेरे साथ भी ऐसा ही है। मेरे आगा खानिज्म चैनल पर टोटली मैंने आगा खानी जो लोग हैं उनके ग्रुप्स, पेजेस, हर चीज अटैच है, देखते भी हैं लोग, ये कमेंट्स में भी बात करते हैं। लेकिन जब हम लोग इनको मेन स्टेज पे बुलाते हैं डिस्कशन डिबेट्स में, तो ये कोशिश करते हैं कि प्राइवेट कॉल में बात की जाए, ज्यादा हाँ पब्लिक में हो, क्यों? ताकि डिस्कशन जो है ना हम्म, वो ज्यादा अगर हम्म। खुलता भी है, बातें खुलती है, तो वो इधर ही खत्म हो जाए। ये कभी भी पब्लिकली बात करते ही नहीं है, अवॉइड अच्छा करते हैं। हाँ, आप ये पॉइंट सुनिएगा जरा, जबरदस्त आपने बात रख दी, ये पॉइंट सुनिएगा जरा। कादियानी ये कहते हैं कि 74 की असेंबली को अगर पब्लिक कर दिया जाता ना, जनाब पाकिस्तान का बच्चा बच्चा अहमदी हो जाना था। पाकिस्तान के अंदर हमारी वेबसाइटों पर लगाते हो पाबंदियां, हमारी किताबों को करते हो बैन, हमारे टीवी को किया हुआ है बैन। अगर चल गया ना गलती से, तो पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जो है ना वो जनाब अहमदी हो जाएगा। लो ओ पे अजय ए लिंक पब्लिक कीता है, मौका दिया है, अपना मौकफ रखें, मार्केट से गायब। यानी जैसे सनातनी, जैसे आर्या समाजी, जैसे मसीही, जैसे को तहरीये एथियस्ट वगैरह, वैसे ही जनाब ही आपके अपना आगा खानी भी गायब हो गए हैं और कादियानी दोस्त भी गायब हो गए हैं, आमर अनफॉर्चुनेट आमर जी। आपने जो कहा बिल्कुल ये मैंने सुना हुआ है कि जी पूरा पाकिस्तान या आधा पाकिस्तान अहमदी हो जाता। सिर्फ एक सिंपल सा सवाल है कि वो 300 से जायद बंदे जो असेंबली में बैठे हुए सुन रहे थे और पूरा उन्होंने सुना, उनमें से तो एक चपड़ासी भी मतलब इस तरफ नहीं आया। शेख साहब उनका इसीलिए चपरासी कॉलर कोई नहीं नहीं है। आते हैं, देखे ना, इसीलिए हाँ कॉलर नहीं आते। उनमें, अच्छा ऐ चलो तुसी अगों एक मिनट शेख साहब, चलो जी कह सकते हैं वो ब्रेन वॉश हो चुके हुए थे, ठीक है ना। हाँ पॉइंट है, पॉइंट, ब्रेन वॉश हो चुके थे, वो तो कट्टर हो चुके थे, पॉइंट दे दिया। ओ भाई, मिर्जा मसरूर जो है वो कनाडा के जनाब सदर से जाके मिलता है, वहां तकरीरें करता है, यूके में जाकर मिलता है। उन्होंने तो पलट के जो है ना वो देखा भी नहीं टेढ़ी आंख से भी कि अहमदियत है क्या। वो कहता चुप करके काम चौक के रखो जो ਤੁਹਾਨੂੰ देता है, हाँ साढ़े को ना आया जे। नहीं, बल्कि यहाँ तक कहो ना, कनाडा के बाज मतलब जो एमपीज हैं, मैं उनको क्या हम्म, कहूँ, मैं खुले लफ्जों में बात कर रहा हूँ, किसी एमपी में हिम्मत जरूरत है तो आ जाए। वो हम्म, एमपी जो है वो जाते हैं ना, वो सिखों के हम्म, गुरुद्वारे जाते हैं, वो कहते हैं काश मैं सिखों के घर में पैदा हुआ होता। अच्छा अभी तो पैदा तो नहीं हो सका। यहाँ पे आते हैं जी, क्या बात है जी, ये जो हैं हम होलीनेस से मिले हैं, ये तो नालायक इंसान तो इसकी बैत कर ले, मानता क्यों नहीं है अभी तू? हम्म, हम्म, बिल्कुल ऐसे ही है। लो जी, को बैक स्टेज के ऊपर मुझे एक दो बंदे नजर आ रहे हैं, उनको ले लेते हैं। जिले हुसैन हमारे साथ हैं। जिले हुसैन, आप कादियानी हैं, इस्माइली हैं? नहीं नहीं, मैं अफ्रीका जाफरिया से ताल्लुक रखता हूँ। ठीक है भाई, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहें, ठीक है जी। आमिर खान साहब हमारे साथ है। आमिर भाई, आप कादियानी हैं, इस्माइली हैं? अच्छा वो पहले ही चले गए, ठीक है, यानी अक्लमंद के लिए इशारा काफी हो गया। वो ठीक है, यूपी से हैं। यूपी से हैं, यूपी वाले भी नॉट अलाउड। आज हम इनके हवाले से ही बात करेंगे। और फारूक भाई, आप एक शेख साहब से या अच्छा। लीना से कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि आपने रखे हुए थे, जी आपके कुछ सवाल थे, आप रख दें। जी 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 जी। जी जी जजाकल्ला। अच्छा, पिछला सवाल बड़ा ज़बरदस्त हो गया, दोनों उसमें सिमिलैरिटीज। अच्छा ये नाजरीन आप नोट करें कि दोनों जगह ठगियां लगाने के जो तरीके हैं यार, वो उनको सेम देखते हुए, इस्माइलिज्म का मुझे इतना इल्म नहीं था और आज मैं वो सीख रहा हूँ, देख रहा हूँ, मैं बड़ा हैरान हो रहा हूँ कि यार देखो गेम सारी सेम है, नाम और प्रोडक्ट जो है ना ऊपर लेबल अलग अलग है, बाकी पीछे गेम सारी है। अच्छा शेख साहब, सिस्टर ने जैसे जिक्र किया था, अब ये बड़ा इशू और हमारे मुसलमानों के अंदर भी और यहाँ भी ये भी एक बड़ी बोन ऑफ कंटेंशन है कि जी कलमा तो सेम है। अब इस्माइलिज्म का तो इसके ऊपर मौकफ उस साइड से आ चुका है, वो तो सिस्टर ने दिखा दिया, उन्होंने तो इन राइटिंग जो है ना वो उसमें घुसा दिया हुआ है, अलीउल्लाह और पता नहीं क्या क्या लिख दिया हुआ है। अहमदियत के अंदर हमें ये तो नहीं मिलता कि ला इलाहा इल्लल्लाह कोई आगे मिर्जा गुलाम अहमद रसूलुल्लाह लिखा हो, लेकिन एक चीज पाई जाती है, हम सुनते हैं कि जी ये कलमे के अंदर जो है ना इन्होंने कोई गड़बड़ की है, इनका कलमा हमारा सेम नहीं है। शेख साहब राइटिंग में तो सेम है, फिर गड़बड़ है कहां पे, ये तो बताइए। नहीं, असल में वो हमारे समझने वाले जो है ना वो जबरदस्ती, असल बात उसने सीधी कर दी। अभी जो मैंने आपको बताया था, दिखाया है कि मिर्जा गुलाम अहमद एक तो वो खुदा बन के आ गए, ठीक है कि मैं खुदा हूं। दूसरा वो कहते हैं कि चूंकि
اللہ تعالیٰ نے رسول کریم کا ظہور دوبارہ دنیا میں کرنا تھا تو میں معاذ اللہ رسول کریم کا دوبارہ ظہور ہوں. استغفر اللہ. تو وہ کہتے ہیں کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ نبوت جس کی تھی اس کے پاس رہی. اچھا. ہمیں کلمہ تبدیل تب کرنا پڑے کہ کوئی نیا نبی آیا ہوتا. جب میں آیا ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے روپ میں ہوں تو ہمیں کیا ضرورت ہے کلمہ نیا بنانے کی، تبدیل کرنے کی. تو دیکھیں اب یہاں سے ہم یہ کہیں کہ اس وقت جو احمدی ہیں اگر وہ انکار کریں کہ مرزا غلام احمد اس وقت مرزا غلام احمد نہیں ہے، یا وہ یہ کہیں کہ مرزا غلام احمد اس وقت چونکہ ہم انہیں مانتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کا دوبارہ ظہور ہے، محمد ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم جو کلمہ پڑھ رہے ہیں جو اس وقت پڑھا جا رہا تھا، اس وقت جو محمد تھے وہ تھے، اس وقت جو پڑھا جا رہا ہے چونکہ ان کو بھی وہی محمد تصور کیا جا رہا ہے، لہٰذا تو اگر آپ اپنے طور پہ کہنا چاہیں یہ چاہیں کہ اس وقت تو غلام احمد ہے تو آپ کے نزدیک ان کا نام لیا جا رہا ہے محمد، تو یہ آپ کی وہ ہر بات آپ پہ ڈالیں گے. لیکن یہ چیز واضح کہ غلام احمد دوبارہ ظہور ہے محمد رسول اللہ کا. لو جی میں تانوں ایک چیز بتا دیا. دیکھو جی یہ سیرت المہدی ہے جی، ان کے پتر شریف کی چھوٹا بیٹا بشیر احمد ایم اے قمر الانبیاء ان کو کہتے تھے سیرت المہدی. منجلا بیٹا منچلا بیٹا منچلے کا سودا. اچھا حصہ سوم صفحہ بن جائے گا جناب 824. حصہ سوم سے مراد یہ ہے کہ والیوم 1 ہی بنے گا، ٹھیک ہے نا، والیوم 1. اچھا تم وہ کلمہ لے آئے ہو. ہاں جی میں کہتا دوسرا کلمہ بھی بھائی ہے، میں وہ بھی حوالہ دکھاؤں گا جو آپ نے کہا وہ بھی دکھاؤں گا. لیں جی 974 نمبر روایت ہے. وہ کہتے ہیں ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت خلیفۃ المسیح اول یعنی حکیم نور الدین فرمایا کرتے تھے کہ ہر نبی کا ایک کلمہ ہوتا ہے. مرزا کا کلمہ یہ ہے، مرزا کا کلمہ یہ ہے. یار ویسے بے ادبی چیک کرو، مرزا لکھا بے ادبی. میں وہی کہنے لگا تھا ہم ایسے کہیں تو یار غصہ کر جاتے ہیں یہ. ہاں یہ مرزا نے کیا ہے دیکھو، مرزا کا کلمہ یعنی خود جن کا نبی ہے وہ عزت نہیں دے رہے ہیں، جنہوں نے کار کو دوسری کا رسالہ نہیں پوچھدا وہ کہنے میں نبی منو. اچھا مرزا کا کلمہ یہ ہے میں دنیا کو اپنا دین کو دنیا پر مقدم رکھوں. پہلے صحیح نکل گئی بات ویسے آپ کے منہ سے. دنیا کو دین میں مقدم. اچھا اب جو شیخ صاحب نے حوالہ دیا نا میں چاہ رہا ہوں میں وہ بھی دکھا دوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ کیونکہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ بندہ یہ کہے کہ جناب جو ہے نا کلمہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں. تو میں نے کہا میں یہ بھی شیئر کر دیتا ہوں. اچھا یہ دیکھ لیں جی یہ حوالہ اس کو میں زوم کر دیتا ہوں. یہ کلمۃ الفصل ہے جو کہ اگین منچلا بیٹا یہ اس کی تحریر ہے، ٹھیک ہے، بشیر احمد کی. صفحہ 158 بن جائے گا، پی ڈی ایف میں آپ کو مل جائے گی کلمۃ الفصل. تو اس میں کیا کہتے ہیں اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ وہ ایک دفعہ اور خاتم النبیین کو دنیا میں مبعوث کرے گا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسا کہ آیت آخرین منہم سے ظاہر ہے. پس مسیح موعود خود محمد رسول اللہ ہے نعوذ باللہ جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے. اس لیے ہم کو کسی نئے کلمے کی ضرورت نہیں. ہاں اگر محمد رسول اللہ کی جگہ کوئی اور آیا تو ضرورت پیش آتی. ٹھیک ہے جی. اب یہ ان کی کتاب سے آپ کو حوالہ مل گیا. میرا سوال ایک یہ ہے تو یار پہلے پکا کر لو مرزا صاحب کو یہ مسیلے مسیح تھے کہ مسیلے محمد تھے. یعنی جب ان کو مسلمانوں نے پکڑنا شروع کیا کہ آپ تو اسلام سے باہر نکل رہے ہیں تو کہنا شروع کر دیا جی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز ہوں تاکہ مجھے باہر نہ نکالو. خاتم النبیین تو تب ٹوٹتا نا جب میں کو نیا ہوتا. اچھا اور جب وہاں سے پکڑتے تھے کہ یار کسی نبی کا تو آنے کا کہا ہی نہیں ہوا، نبی پاک نہیں جی میں مسیلے مسیح ہوں. دیکھا نا عیسیٰ بن مریم کا تو کہا ہوا ہے تو میں تو مسیلے مسیح ہوں. یہ تھی وہ ٹیٹو پارٹی جو ایک لمبے عرصے سے یہ کرتے ہوئے آ رہے تھے افسوس کے ساتھ. اچھا خیر تو یہ چیز ہے، آپ اپنی بات آگے رکھ سکتے ہیں جو شیخ صاحب نے رکھی. عامر تمہیں نہیں پسند تو چلو نبی کو کاٹا ہوا خیال کر لو. مجھے ہاں یہ بھی تو کہا ہے نا انہوں نے. اب یہ بھی بتا دیں کہ ایک دفعہ مرزا صاحب نے ایسے جو ہے نہیں پسند تو چلو ایسے وہ ذرا ایک طرف سے پریشر پڑا تو یہ دیکھیں کہ نبی کا دعویٰ ہے اور وہ پریشر کو ہینڈل نہیں کر سکے تو کہا
کہ میں جناب وہ جہاں جہاں نبی میں نے لکھا تھا سب کاٹ کے محدث لکھ لو وہاں یار، سوری 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 غلطی ہو گئی، سوری ڈارلنگ، ہاں غصہ نہ کریں جی، سوری ہو گئی۔ تو یہ ہے، اور صرف یہ نہیں مسیح کا اور یہ رودر گوپال کرشنا وہ حوالے دکھائے، پیچھے بات کی ہم نے، اتنے سارے دعوے ہیں اور سمجھ نہیں آتی کیا چیز ہے۔ اب یہ اپنے آپ میں یہ اب دیکھیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھے میں سیم ہے، لیکن اصل انٹینشن اور گیم آپ کو پتہ چلی کہ وہاں محمد کی جگہ کون ہے؟ بقول حکیم نور الدین صاحب کے مرزا ہے وہاں پہ۔ یہ ہے، یہ اس سے بھی بڑی گستاخی ہے، کوئی اپنا لفظ الگ لکھ کے نکال لیتے تو وہ ایک اور کیٹیگری میں چیز چلی، یہ تو اتنی بڑی گستاخی ہے کہ ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ چلا آ رہا ہے، ڈائریکٹ عزت پہ ڈاکہ ڈالنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جی میں آ گیا اس کی جگہ۔ عجیب ہے یار، آپ اپنا کردار دیکھیں، آپ اپنے کام دیکھیں مرزا صاحب، پوری زندگی کے اندر جو ہے آپ کیا کیا کرتے رہے ہیں، کیا گل کھلاتے رہے ہیں، ایک عورت کے پیچھے آپ بے عزت ہوئے ہیں معاشرے کے اندر، میرا نکاح کرا دو، میرا نکاح کرا دو نہیں تو مر جائیں گے، ٹھیک ہے، ساری زندگی آپ ذلیل ہوتے رہے ہیں، اور آپ کے دعوے اور آپ ڈاکہ کہاں پہ مارنا چاہ رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ تو میرے دوستو یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو پھر نا تھوڑا ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے اور ہم تھوڑا بولتے ہیں تو تب شور مچایا جاتا ہے۔ دیکھیں جی دیکھیں، مسلمان جو ہے نا یہ ہمارے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ، بھائی آپ کسی کے گھر میں گھس کے اس کو جا کے بولو گے بھائی نہ شکل نہ صورت نہ کردار، اور اس کو کہو جی مجھے مان لو میں تمہارا پاپا ہوں، بھائی اگلے تھپڑ ہی ماریں گے نا، وہ کہیں گے جاؤ، نہ میرے ابو جیسا کردار، نہ حرکتیں، نہ کچھ، تم کہاں سے آگے بھائی، نہ تو شکل بھی واضح صاف ہے وہ نہیں ہے، اچھا غصہ تو آتا ہے اگلے بندے کو۔ وہ شکل تو چھاٹ ہی دے ہونا جی۔ اچھا چلیں اس پہ ہم کمنٹ نہیں کرتے یار۔ ہاں جی، یہ 3 فروری 1892 کو انہوں نے دعویٰ کیا تھا جب ان کو پکڑنے کی کوشش کی گئی کہ آپ وہاں پر جناب نبی اپنے آپ کو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، ازالہ ہام وغیرہ کے کچھ ریفرنسز کے اوپر پکڑنا شروع کیا، تو وہ آگے سے کہتے ہیں جی ان لفظوں سے ناراض ہیں جو مسلمان، ان کے دلوں پر یہ الفاظ شاک ہیں تو وہ ان الفاظ کو ترمیم شدہ تصور فرما کر بجائے اس کے محدث کا لفظ میری طرف سے سمجھ لیں۔ واہ واہ واہ، یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ بندہ کوئی کسی کو گالی دے اور گالی دینے کے بعد کہے جی جیسے ذریت البغایا کہے، جس کا مطلب ہے چلڈرن آف پروسٹیٹیوٹس یا باسٹرڈز کہے، اور اس کے بعد کہے جی نہیں ذریت البغایا کا مطلب یہ نہیں تھا، جن کے دل پر بری گزری ہے وہ اس کو کچھ کا کچھ کر لیں۔ یہ بات ہے، خیر کچھ کالرز آئے ہیں، میں چاہ رہا ہوں ان کو لے لیتے ہیں۔ یہ مرزا صاحب نے کہا ہوا ہے فار دا انفارمیشن آف ناظرین، یہ مرزا غلام احمد نے ہم مسلمانوں کو، باقی سب کو جو انہیں نہیں مانتا انہیں ذریت البغایا کہا ہوا ہے کہ وہ، اور اردو ترجمے ہوئے ہیں پڑھے ہیں ادھر ادھر کہ وہ ان کے بچے ہیں۔ یہ دعویٰ وائز کے اوپر بھی انہوں نے اسپیکر کارنرز کے اوپر بھی ٹیٹو پارٹی کرنے کی کوشش کی، انہوں نے کہا نہیں جی وہ ذریت البغایا ان کو نہیں کہا، ان کو نہیں کہا، میں چیلنج کرتا ہوں، مسلمانوں کو کہا ہے، نام لے کے مسلمانوں کو کہا ہے۔ یہ ادھر جا کے لالی پاپ دے رہے تھے جی وہ کتاب البریہ کے اندر فلاں فلاں پادری نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی اس لیے کہا تھا، جھوٹ ہے، تو عیسائیوں کو کہا تھا، جھوٹ بولا، مسلمانوں کو کہا ہے ذریت البغایا، 3 کتابوں کا ذکر کر کے، ازالہ اوہام، فتح المرام، اور جو ہے آپ کا توضیح المرام، فتح الاسلام، توضیح المرام اور ازالہ اوہام، یہ 3 کتابوں کا ذکر کر کے مرزا قادیانی کہتا ہے جو ان کتابوں کو نہیں مانتا، ہر مسلمان اس کتاب کو مانتا ہے، میری دعوت کو قبول کرتا ہے، الا ذریت البغایا، مسلمان ذکر کر کے کانٹیکسٹ میں مسلمان ہے، تو جو نہیں مانتا مسلمانوں کو کانٹیکسٹ کے اندر یہ ساری بات کہی ہے۔ خیر بہرحال کالر ایک لیتے ہیں، میں دیکھتا ہوں اگر وہ احمدی یا کسی کے ساتھ ملتی بات تھی، آپ کالر کو اسکرین پہ لے لیں۔ اسی کے ساتھ ناظرین اپنی ان بکس کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی نے گن کے 1 سے لے کے 1000 تک گن کے لانتیں ڈالی ہوئی ہیں، لعنت نمبر 1، لعنت نمبر 2، لعنت نمبر 3۔ امیجن کریں ایک بندہ دعویٰ کر رہا ہے نبی ہونے کا، اب یہ جو لوگ کہتے ہیں جی وہ احمدی ہیں مسلمان ان پہ، یہ وہ دیکھیں سمجھے تو صحیح، ایسے شخص کو کون نبی مانتا ہے؟ ہم کیسے مان لیں؟ گالیاں لکھ رہا ہے، لٹرلی 1000 گالیاں بندہ اپنے قلم سے لکھتا ہے کسی کو، یہ نبی یہ کھیل کھیل رہے ہوتے ہیں دنیا میں آ کے، یہ تماشے کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل جی سید الاسلام ہمارے ساتھ ہیں بھائی، آپ کوئی احمدی ہیں، اسماعیلی ہیں یا نان مسلم ہیں؟ سعید بھائی ہاں جی مائک کھولیے۔ وہ کیا بھائی بولے تو صحیح۔ وعلیکم السلام، آپ مسلمان ہیں کہ نان مسلم ہیں، کیا ہیں؟ مسلم ہیں، اپنا خیال رکھیں۔ اچھا دعا میں یاد رکھیے گا۔ کلیئر مائنڈ ہمارے ساتھ ہیں، کلیئر مائنڈ جی۔ ہلو جی، آپ نان مسلم ہیں؟ ہاں میں نان مسلم۔ ہاں کیا ہیں، ہندو ہیں، ایتھیسٹ ہیں، کیا ہیں؟
میں سناتانی ہوں. سناتنی ہیں، ٹھیک ہے. آج کا مدعا سنا آپ نے؟ سوری میں مدعا نہیں سنا، پھر بھی آپ لوگوں کا چینل دیکھ کے میں آ گیا تھا تھوڑا بہت بات ہاں چیت کرنے پہلے کے لیے سن، ہاں آپ کے پہلے ساتھ. سن لیں. ہاں سن لیں پہلے، ٹھیک ہے نا. اب بات چیت کرتے ہیں، اگلی دفعہ بات چیت کریں گے. سنیں مدعا. یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی بچہ کلاس اٹینڈ نہ کرے اور ایگزامینیشن ہال میں آ کے بیٹھ جائے، ٹھیک ہے نا جی. ایسے کوئی فائدہ نہیں. ہم نہ اپنا ٹائم ویسٹ کریں گے، نہ پبلک کا ہونے دیں گے. شیخ عرفان ہمارے ساتھ ہیں، ہو سکتا ہے یہ کوئی قادیانی یا اسماعیلی ہیں. شیخ عرفان جی. عامر بھائی کیونکہ ان بیک کو سٹیج نہ پہ، لیجیے، ان کا پرائیویٹ میں بہت غلط میسج ہے. اچھا کیا اپنی بہن کا نام بتا گئے ہیں؟ کیا کر گئے ہیں؟ یہ چھوڑیں، اچھا یہ اچھا ٹھیک ہے. اور ہی ہاں کام ہے. وہ اپنے گھر کا کوئی مسئلہ بتا گئے ہیں، وہ کوئی ٹینشن ہے پرانے ادھر، مسئلے، پرانی باتیں جن پہ ہم وہ ہزاروں فارغ سال کرائیں. پہلے باتیں کر چکے ہیں. وہ اپنے گھر کی باتیں ادھر نہ کریں. ان کو پتا نہیں ہے کہ یار ہم لوگ کس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں. ادھر آ کے ہمیں اپنے گھر کے مسئلے نہ بتائیں. خیر دیکھیں، جو اس وقت لنک کلک کر کے بیک سٹیج پہ آئے گا، ان کیس اس کو پتا ہے کہ لنک کے ساتھ کیا لکھا ہوا ہے، تو میں یہ زیوم کروں گا کہ وہ یا تو قادیانی ہے یا وہ اسماعیلی ہے، تو یا وہ ملحد ہے یا وہ نان مسلم ہے. ہاں اس حساب سے آپ کلک کر لیں، کیونکہ بھائی میں تو یہی سمجھ رہا ہوں نا، کیونکہ لنک تو میں نے ان کے لیے اوپن کیا ہے، لکھا بھی ہے ساتھ. یہ طریقہ کار ہے جی. فاروق بھائی آپ کو بات کرنا چاہتے ہیں کر لیں. میں انتظار کر رہا ہوں احمدی کا. وہ احمدی محض اللہ کے فضل و کرم سے جناب خواب ہم، دیکھنے پہ، کل ہاں مجھے ہاں کسی نے کہا تھا خواب دیکھنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی ٹیکس نہیں ہے، آپ دیکھتے رہیں، کوئی نہیں آئے گا سر. جی یہ ٹھیک یا ہو گیا. آپ علینا بیٹھے ہیں سسٹر یا کچھ شیخ، کہنا چاہ اچھا رہی ہیں؟ جی تینوں ہاں چاروں ساتھ بیٹھے ہیں، کون آئے گا؟ علینا سسٹر جی. ہاں جی، جی میں شیخ صاحب نے ایک بات کہی تھی، میں نے غور کیا اس پر. انہوں نے فرمایا تھا کہ کچھ 10% لیتے ہیں، تو یہ سالانہ ہوتا ہے کہ مہینہ وار ہوتا ہے جو ان سے لیا جاتا ہے قادیانیوں سے؟ ہاں گڈ کوشچن جی. یہ جو ہے عام ہر احمدی سے جس نے وصیت نہیں کی ہوئی اس سے 6.25% منتھلی، اور جس نے وصیت کی ہے، وصیت اگر اس نے 10% کی ہے، 1/3 30% کی ہے، جتنی بھی اس نے 30% سے زائد نہیں وہ کر سکتے، وہ سارے منتھلی لے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس وجہ سے جو ہے، جی جی کمپلیٹ کیجیے. اور آن ٹاپ آف دیٹ یہ تو وہ ہے جو اوبلیگیٹری ہے. اس کے علاوہ بھی مطلب ہیں جو آپ کو لازمی دینے ہوتے ہیں یا آپ کی ڈسکریشن پہ ہیں. یہ تقریباً 30 to 40% آف یور انکم ہو جاتا ہے منتھلی. جی اسی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ آقا خان کی جو بزنس اسٹریٹجی ہے وہ مرزا قادیانی سے زیادہ بہتر اس لیے ہے کہ یہاں پر اسماعیلی ہر گھر کا جو بچہ بھی جو ہے وہ 12.5% اپنی گروس انکم میں سے ہر مہینے دیتا ہے. اور اس کے بعد بھی ڈفرینٹ مجالسز ہوتی ہیں. اس کے علاوہ جو ناندی ہے وہ روزانہ کی ہے، مہمانی چھانٹا، اس کے علاوہ جو ان کی سالگرہ ہوتی ہے، ڈائمنڈ جوبلیز ہیں، سلور جوبلیز ہیں، ان کی امامت ڈے ہے، تو اس پر بھی ان کا جو جاتا ہے. تو اس لیے آغا خان جو ہے وہ فوربس میں سب سے ہائیسٹ جو ہے وہ بلینئر مانا جاتا ہے. اور اس کی جو جتنی بھی فاؤنڈیشنز وغیرہ ہیں، جیسے آپ نے بتایا کہ چیریٹی کے نام پر وہ زمینیں خریدتا ہے، لیتا ہے، لیکن چیریٹی ہوتی نہیں ہے. اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ کروڑوں پر بکھری ہوئی ایک اراضی جو ہے یوگانڈا کی سے گورنمنٹ نے ان کو خالی $100 مہینے پہ دے دی ہے، اور اس کا کچھ ابھی تک حساب کتاب نہیں ہے. تو یہ آپ نے بالکل جو میں کیونکہ سملیرٹیز میچ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ جی ہوا ہے وہ کوئن نے جو ہے وہ سیم دیا ہے یا کچھ ڈفرینٹ بھی کیا ان کا آپس میں. یہ آسٹریلیا اور کینیڈا کے اندر، اب چونکہ یہاں پہ تقریباً برٹش راج اور برٹش کی کالونیز ہیں یہ دونوں، یہ کینیڈا اور آسٹریلیا کے اندر ہزاروں ایکڑ کے حساب سے یہ زمینیں، مطلب چونکہ ان ملکوں میں کے اندر آبادی کی ضرورت ہے، لوگوں کی ضرورت ہے، سو کوڑیوں کے دام پہ یہاں پہ چیز ہے، تو یہ لے کے رکھ رہے ہیں یہ انہوں نے، اور لی ہوئی ہے جگہ. اچھا یہ دیکھیں جی، میں نے کہا ایک حوالہ ذکر چل رہا تھا پیسے خرچ کرنے کا کہ لنگر جو ہے وہ مرید پیسے دیتے تھے اور لنگر چلتا تھا مرزا صاحب کے نام کا. تو میں نے کہا ایک ریفرنس جو ہے تھوڑا سا دکھا دیا جائے.
یہ آپ کے سامنے مکتوبات احمد ہے جو کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے وہ خطوط اور مکاتیب ہیں جو انہوں نے مختلف لوگوں کو لکھے. اس کی